السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ خواب کسی کو نظر آئیں تو پھر ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح رات سوتے وقت ہمیں اچھے خواب بھی آتے ہیں، برے خواب بھی آتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بعض خواب ایسے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں خاص کر ان 7 خوابوں کی تعبیر اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ آخر میرا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیونکہ بعض اوقات خواب دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ میرا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تفصیلاً انشاءاللہ ان 7 خوابوں کی تعبیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا خواب میں کعبہ دیکھنا، خواب کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ دیکھیں، خواب کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھنا بہت بابرکت اور خوشگوار خواب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایسے خواب خوش قسمت لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص نیک بختی، ہدایت اور قرب الہی حاصل کرے گا۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہدایت عطا فرمائیں گے اور وہ شخص اللہ تعالی کے بہت ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اسی طرح دوسرا خواب میں مرد کا شادی کرنا۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص خواب میں کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور پھر وہ شخص اس عورت کو پہچانتا بھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یوں ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص دنیاوی کامیابی یا کوئی نعمت حاصل کرے گا، اور اگر وہ شخص اس عورت کو پہچانتا نہ ہو تو یہ موت اور کسی آزمائش کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا خواب میں عورت کا شادی کرنا۔ دیکھیں، اگر کوئی کنواری لڑکی خواب کے اندر شادی کرتی ہے کسی دوسرے مرد سے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ اس کی زندگی میں خوشخبری یا مستقبل کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور مستقبل میں اسے ضرور خوشخبری ملنے والی ہوگی۔ اور اسی طرح چوتھا خواب کے اندر اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو زندہ دیکھنا، یعنی مردہ کو زندہ دیکھنا۔ زیادہ تر لوگ خواب کے اندر اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو زندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا فوت شدہ باپ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی فوت شدہ ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح خواب کے اندر کوئی اپنی فوت شدہ بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی فوت شدہ بہن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جس کی تعبیر کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ آخر ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو پھر ان کی تعبیر یوں ہوگی کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر مردہ کو زندہ دیکھتا ہے، یعنی جس نے خواب میں مردے کو دیکھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر ہوگی کہ اس شخص کا حال نیک ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آنے والے وقت میں اس سے خوشیاں نصیب کرے گا۔ اور اسی طرح پانچواں خواب کے اندر اپنے آپ کو یا کسی زندہ انسان کو مرا ہوا دیکھنا۔ خواب کے اندر اپنے آپ کو یا کسی زندہ انسان کو مرا ہوا دیکھنا۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ خواب بہت برا لگتا ہے، لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ لمبی عمر ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح چھٹا خواب کے اندر کتا دیکھنا۔ دیکھیں، اس کی تعبیر ہے کہ وفادار دوست یا چکدار کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر کتا اس خواب کے اندر اسے کاٹ لیں تو پھر دشمن یا خطرے کی نشانی ہے۔ اسی طرح ساتواں خواب کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ دیکھیں، اس کی تعبیر ہے کہ اس کی زندگی میں برکت اور بخشش، ہدایت اور نیکی کی علامت ہے، اور یہ خواب نہایت مبارک خواب سمجھا جاتا ہے۔ اب سچے خواب کی ہم پہچان کیسے کریں کہ آخر خواب دیکھنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ دیکھیں،
صبح صادق کے وقت دیکھا جانے والا خواب یہ سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ صبح صادق کا وقت کون سا ہے۔ دیکھیں، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے تو وہ صبح صادق کہلاتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی خواب دیکھا جائے تو وہ خواب سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کی علامت بیان فرمائی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔